ایک ہی خطے میں ہونے والے دو ہولناک قتل ہونے والی ایک اسکول ٹیچر جو پریگننٹ ہے، ٹرائل کورٹ میں قتل کی سزا دے دی جاتی ہے۔ صرف ایک وہ خاتون مرڈر نہیں ہوئی، اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مرڈر ہوا۔ کہ رات کو وہ کی دیوار پھلانگ کے وہ ان کے گھر چلا گیا، رات تقریباً 1:30 بجے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ اپنے سین میں سو رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، تو خنجر اس کے پاس تھا، ٹرائی ٹو ریپ ہر۔ اس نے مزامت کی خاتون نے، وہ جو خنجر تھا اس کو مارا، وہ خنجر وہ پہ وسط ہو گیا، وہ باہر نہیں نکل سکا۔ وہ ایک جوتا اس کا وہیں رہ گیا، چپل اس نے پہنے ہوئے تھے۔ 9 مہینے یہ کیس چلا، ٹرائل چلا، کو ملزم کو 2 دفعہ سزائے موت دی، اور ٹھیک 9 ہفتوں کے بعد وہ ملزم نے اپیل کی ہائی کورٹ میں۔ 2 جون 2026 کو ہائی کورٹ سے وہ ملزم بری ہو گیا۔ مطلب ایک جناب انسیڈنٹ کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے 4 زندگیاں چلی گئیں اور ملزم جناب باہر آ گئے۔ موغلا کیس کی طرف رپورٹس کے مطابق ایک 17 سالہ لڑکی 24 اور 25 جولائی کی رات کو گھر سے غائب ہوتی ہے۔ 31 جولائی کو اس کی لاش ملتی ہے۔ اب 31 تاریخ کو اس بچی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے، وہ گاز سے کورڈ ہے، چہرے پہ اور سر پہ زخم کے نشان تھے، وہ 7-8 گھنٹے پرانی تھی ڈیڈ باڈی۔ 4 دن بعد پولیس نے بڑی زبردست انویسٹیگیشن کی، انہوں نے بندہ ٹریس کر لیا۔ اب وہ جو بندہ نکلا وہ اس بچی کا اپنا بہنوئی نکلا۔ ایک بہن اس کی بیوی آلریڈی، اور پھر اسی اپنی بیوی کی سٹی بہن سے شادی کرنا چاہتا، جبکہ اس کی بیوی پہلے آلریڈی سے ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی لاز ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ محرم اور نامحرم کی تمیز انہیں نہیں ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لاز ہمیں کہاں پہ منع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الماس پاور ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیامی سحر۔ ناظرین، آج کا پروگرام کسی ایک واردات کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے پورے انویسٹیگیشن اور جوڈیشل سسٹم کے لیے ایک اہم سوال ہے۔ ایک ہی خطے میں ہونے والے 2 ہولناک قتل، مگر دونوں مقدمات میں انویسٹیگیشن کی تصویر کا 2 رخ۔ ایک طرف سنگوالا کیس ہے، جہاں قتل ہونے والی ایک اسکول ٹیچر جو پریگننٹ ہے اور ان کے ملزم کو ٹرائل کورٹ میں قتل کی سزا دے دی جاتی ہے اور عمر قید کی سزا بھی دے دی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی کیس ہائی کورٹ پہ پہنچتا ہے وہاں سے ملزم بری ہو جاتا ہے۔ ایسی آخر انویسٹیگیشن میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ ٹرائل کورٹ میں ایک مضبوط نظر آنے والا کیس اعلیٰ عدالت میں جا کے اس میں کون سی خامیاں پیدا ہو گئی، یا پروسیکیوشن سائٹ پہ ایسی کون سی ایویڈنس کمزور پڑ گئی جو ملزم کو بری کرنا پڑ گیا۔ اور دوسری طرف موغلا کیس، جس میں 17 سالہ لڑکی کے اندھے قتل کا کیس ہے۔ یہ ایک ایسا اندھے قتل کا کیس ہے جس میں ایک نوجوان لڑکی لاپتہ ہو جاتی ہے۔ کچھ دن کے بعد اس کی پراسرار طور پر لاش گھاس سے ڈھکی ہوئی ملتی ہے، اور جیسے ہی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا قاتل اس کا سگا فیملی ممبر، اس کا اپنا بہنوئی ہے۔ یہ صرف 2 قتل نہیں بلکہ ایک سوال ہے کہ کیا دونوں کیسز میں تفتیش 2 الگ الگ طریقوں سے کی گئی، یا ایک کیس میں سائنسی طریقوں کو، جدید ڈیٹا بیس کو اور جدید CDR کو بھی استعمال کیا گیا، اور دوسرے کیس میں کیا ایویڈنس کو پراپر پرکھا نہیں گیا، یا ایویڈنس کی کوئی کمی تھی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات تک پہنچنے کے لیے آج ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال کے معروف سینئر صحافی اور کرائم رپورٹر محترم نبیل انور ڈھکو صاحب۔ تو آئیے اپنے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں نبیل انور ڈھکو صاحب کو۔ السلام علیکم نبیل، آپ کو ہم اپنے پلیٹ فارم پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے ہم سنگوالا کیس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبیل، ہماری معلومات کے مطابق ایک ایسا قتل ہے یہ جو ایک خاتون ہے جو پریگننٹ تھی اور اسکول ٹیچر بھی تھی، اور ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کا جو ملزم تھا وہ ٹرائل کورٹ سے باقاعدہ اس کو سزائے موت ہوئی اور اعلیٰ عدالت سے وہ بری ہو گیا۔ تو آپ کیونکہ اس کیس کو فالو کرتے رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے بتائیں کہ اصل اس کیس کے واقعات کیا تھے۔
اچھا، یہ جو کیس تھا یہ اس میں صرف ایک وہ خاتون مرڈر نہیں ہوئی، اس کے جو پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مرڈر ہوا، اور پھر اس خاتون کا جو والد ہے اور اس کے والد کا جو ماموں ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ بڑی دردناک سٹوری ہے، اور یہ ہمارے نظام انصاف پہ، ہماری جو پروسیکیوشن ہے، پولیس ہے، انویسٹیگیشن ہے، ان سب پہ بہت زیادہ سیریسلی وہ سوالات اٹھاتی ہے۔ تو یہ الماس ایسے ہوا تھا کہ پچھلے سال یکم اور 2 جون کی جو درمیانی رات تھی، اس رات کو یہ واقعہ ہوا۔ ہوا یہ کہ 31 سال کی ایک اسکول ٹیچر تھی، سنڈوالا ان کا گاؤں ہے، اور اس کی 2 معصوم بچیاں تھیں، ایک کو 5 سال کی تھی اور ایک کو 6 سال 7 سال کی ہوگی۔ تو اس کے ہسبینڈ ہیں وہ کہیں ملازمت کرتے تھے، وہ پنڈی ہوتے تھے، وہاں نہیں تھے۔ وہ خاتون گھر میں اکیلی ہوتی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ، اور اس کے جو والد ہے اس کے مطابق، ان کے مطابق کہ وہ اپنی وہ بیٹی ان کی اکیلی ہوتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کے گھر رہتے تھے، بیٹھک میں وہ سوتے تھے۔ تو ایک ان کے محلے کا کوئی شخص تھا جس نے اس خاتون پہ گندی نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب پتہ ہے کہ ایسے لوگ کچھ سیکس پریڈیٹر ہوتے ہیں، پرورٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ خاتون سے کیونکہ وہ اس سے بچتی تھی، تو اس نے نہ یکم اور 2 جون کی رات کو وہ کی دیوار پھلانگ کے وہ ان کے گھر چلا گیا، رات تقریباً 1:30 بجے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ جو خاتون تھی وہ اپنے سین میں سو رہی تھی اپنی بچیوں کے ساتھ، تو پر جب وہ اندر گیا تو خنجر اس کے پاس تھا، تو اس نے نہ جو ہے وہ ٹرائی ٹو ریپ ہر، اس نے مزاحمت کی خاتون نے۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس نے وہ جو خنجر تھا اس کو مارا، تو وہ خنجر اس کی جو ہے وہ گردن سے تھوڑا نیچے نا، جہاں پہ یہ شولڈر اور گردن کا جو بیک اور گردن کا جو جوڑ ہے وہاں پہ اس کو خنجر لگا، وہ خنجر وہ پیوست ہو گیا، وہ باہر نہیں نکل سکا۔ تو وہ جو ہے ملزم تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے۔ جب وہ بھاگا تو اس کا ایک جوتا، وہ تفتیشی افسر کے مطابق جو ہے جس نے انویسٹیگیشن کی ہے ان کے مطابق وہ ایک جوتا اس کا وہیں رہ گیا، چپل اس نے پہنے ہوئے تھے۔ تو اس خاتون نے شور کیا، تو ان کے جو والد تھے ان کے مطابق کہ وہ بیٹھک میں سو رہے تھے، انہوں نے اپنے مطلب بیٹی کی شور کی آواز سن کے وہ باہر سے میں تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے اس کو قاتل کو قاتل کو بھاگتے انہوں نے ہوئے بھی دیکھا کہ دیکھا، اور قاتل بھاگ کے دیوار کھلان کے وہ جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ساتھ اپنے بھائی کو آواز دی، ان کے بھائی کا بھی ساتھی گھر تھا، تو وہ بھی آئے، انہوں نے بھی مطابق ان کے بھائی نے ان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی دیکھا قاتل کو گلی میں بھاگتے ہوئے۔ تو وہ پھر اس خاتون کو پرائیویٹ گاڑی میں ہاسپٹل لے کے گئے۔ اب خاتون نے اپنے ابو اور اپنے چچا کو بتایا کہ وہ لڑکا فلاں بندہ ہے کس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو وہ ہاسپٹل لے کے گئے، تلگنگ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں لے کے گئے۔ اب کیونکہ جو خنجر تھا وہ چدر پہ وسط تھا، اس کی کمر میں لگا ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹرز نے اس کی جو کنڈیشن تھی وہ بہت کرٹیکل تھی، اور ڈاکٹرز یہاں سے اسے ریفر کر دیا راولپنڈی، وہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے راولپنڈی کا، وہاں وہ اس کو لے کے گئے۔ تو وہاں سے ڈاکٹرز نے ان کا خنجر نکالا، اور دوسرے دن انفارچونیٹلی اس خاتون کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اب ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اب یہ کیس چلتا رہا 9 مہینے، یہ کیس چلا، اپنا ٹرائل چلا، اور 9 ماہ کے بعد جو ہے وہ ایڈیشنل سیکشن جج ہے تلنگانہ میں، انہوں نے اس کو ملزم کو 2 دفعہ سزائے موت دی، کیونکہ 2 مرڈر تھے، 2 مرڈر تھے، اور اس کو جو ہے اس کو عمر قید بھی دی۔ دوسرا پھر انہوں نے اس کو 10 سال کی قید الگ دی، جو ریپ اٹیمپٹ تھی اس میں 10 سال کی قید دی، اور 7 لاکھ اس کو فائن کیا۔ اب دیکھیں کہ 9 مہینے کے بعد اس سے یہ سزائے موت ہوئی ہے، اور ٹھیک 9 ہفتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے، ایڈیشنل سیکشن جج جو ہے وہ فیصلہ دے رہے ہیں 25 مارچ 2026 کو، اور پھر 2 ہفتوں کے بعد وہ ملزم نے اپیل کی ہائی کورٹ میں، تو 2 جون 2026 یعنی کہ ایگزیکٹ پورے 1 سال کے بعد 2 جون 2025 کو یہ انسیڈنٹ ہوا، اور 2 جون 2026 کو ہائی کورٹ سے وہ ملزم بری ہو گئے۔ مطلب ٹرائل کورٹ کے فیصلے سے 9 ہفتوں کے بعد ٹرائل کورٹ نے تو 25 مارچ کو اس کو سزا دی نا، 25 مارچ کو، اور 2 جون کو وہ جو نا ہائی کورٹ نے بری کر دیا۔ اب وہ دیکھیے جب بری وہ اس کو کر دیا، بالکل ہی بری کر دیا، سارے اس کے جتنے ایلیگیشن سب سے وہ ایگزونریٹ کر دیا گیا۔ اچھا، وہ جناب اس کے جو والد تھے خاتون کے، وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہوئے اس فیصلے سے، وہ خاموش ہو گئے گھر میں، ان نے بہت زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے۔ تو ان کو 20 جولائی کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ ظاہر ان کی ینگ بیٹی ایکسپائر ہو چکی تھی، مرڈر ہو ان کی چکی ینگ تھی۔ بیٹی ایکسپائر ہوئی تھی، دیکھیں انہوں نے سارا انسیڈنٹ اپنے سامنے دیکھا ہوا تھا، ملزم کا بھی پتہ تھا، اور پھر جب ان کو یہ انصاف ملا تو وہ دیکھیں کہ والد کیا کر سکتے، تو وہ کتنی زیادہ ڈپریشن ہوئی،
تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا 20 جولائی کو. 20 جولائی کو جب اپنے ہارٹ اٹیک ہوا تو انہیں ہاسپٹل لے کے وہ لے گئے، تلگان کے سٹی ہاسپٹل وہاں لے کے گئے. وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ایج ابھی صرف 63 تھی، 63 سال ان کی عمر تھی. اچھا، ان کی جب ڈیتھ ہوئی، اب ان کے ماموں جو تھے وہاں پہ، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بھانجے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، پہلے ان کی جو اس کی بیٹی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا، اب میرے بھانجا میرے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کے ماموں کا بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا وہاں اسی جگہ. تو وہ ان کی بھی انسٹنٹلی ڈیتھ ہو گئی. یہ کتنی دردناک سٹوری اچھا، ہے. پھر وہ دونوں جنازے ایک ساتھ اٹھے، ایک اکٹھے ادا کیے گئے. مطلب ایک جناب انسیڈنٹ کی وجہ سے، ایک بندے کی وجہ سے 4 زندگیاں چلی گئیں اور بلدوں جناب باہر آ گئے. یہ دیکھیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. اب اس میں دیکھیں کہ وہ ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ ہے انہوں نے جو جاری کی ہے، جن گراؤنڈس پہ انہوں نے اس کو بری کیا ہے، وہ آپ دیکھیں تو ایک تو انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے یہ کہ یہ جو اس بیٹی کا خاتون کا جو والد تھا، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ میں بیٹھک میں سو رہا تھا اور جب میں نے آواز سنی اپنی بچی کی جو ہے وہ چیخنے کی آواز سنی چلانے کی، تو میں باغ کے باہر آیا، میں نے دیکھا تو وہ میں نے ملزم کو دیکھا، پھر میرے بھائی نے دیکھا، اس کو بڑھتے ہوئے دیکھا. تو وہ ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ وہ جو بچی کے جو والد تھے، جو مدعی مقدمہ کے مدعی بھی ہے، کہ ان کے ایک اپنا ہوٹل تھا ساتھ ہی، وہ ٹمن روڈ وہاں پہ ان کا ہوٹل تھا، اور ان کا جو رہائش تھی وہ بھی وہاں سے تقریباً 150-175 گز دور تھی. تو وائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جناب جو ہے ان کی جو اپنی وہ جو پریزنٹس کے بارے میں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت موقع پہ موجود تھے اسی ٹائم، تو یہ ہمیں کوئی کنونسنگ نہیں لگ رہی ہے، اپیلنٹ نہیں لگ رہی. ایک انہوں نے یہ لکھا ہے. بیٹی اب کے دیکھیں ساتھ میں اس رہنے پہ میں بات نہیں کر 100 سکتا جو اس طرح انہوں نے 150 گز تو جو انہوں کوئی نے معنی ججمنٹ نہیں لکھی. رکھتا. دوسرا انہوں نے یہ 10 لکھا ہے جی، کلومیٹر دور بھی ہو تو والد تو بیٹی کے لیے ڈیفینیٹلی بالکل ایسی چاہتا ہے. ہے. صحیح ہے. دوسرا انہوں نے یہ لکھا کہ وہ جو 2 بچیاں تھیں معصوم جو وہاں سے اس وقت سو رہی تھیں، ان کو انویسٹیگیشن کا ایسا نہیں بنایا گیا. اب میں نے پوچھا تفتیشی افسر سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 6-7 سال کی بچی جو بڑی تھی وہ سو رہی تھی، وہ تو جاگی نہیں ہے نا، کیونکہ یہ بالکل لمحہ میں یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو بچی تو وہ نہیں جاگی. بچے جب سو رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے تو بچوں سے نہیں جاگتے چھوڑ ہیں. رہے ہوتے ہیں. دوسری جو بچی چھوٹی تھی وہ بچی جاگی ہوئی تھی کہ اس ٹائم وہ جاگ رہی تھی. اب وہ 4-5 سال کی بچی جب نے اسے ہم کس طرح اس کو ہم کو یاد دلاتے ہیں، اس سے بار بار یہ سوال پوچھتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا ہوا، وہ پہلی ٹراما میں تھی. ایسے ہی ہے. تو پھر وہ بچے تھے بس ان کی اسٹیٹمنٹ کیا بانی اور رکھنی تھی. بچوں کا ٹراما تو بہت سینسٹیو اور ایسا ہی ہاں خطرناک ہوتے ہوتا ہیں. ہے. اچھا، تو وہ انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے جناب ججمنٹ میں یہ لکھا جی کہ پولیس نے یہ تو شو کیا ہے کہ وہاں اس کے جو بچی کے والد تھے خاتون کے، وہ بیٹھک میں سو رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ وہ جو نقشے میں ان کی جو چارپائی ہے وہ نہیں دکھائی گئی، وہ کس چارپائی پہ سو رہے تھے. پھر انہوں نے یہ لکھا ہے جی کہ وہ جس گاڑی پہ لے کے گئے ہیں اس کو ہاسپٹل، تو اس گاڑی جو ہے وہ گاڑی نہیں دکھائی گئی، وہ گاڑی کون سی تھی. پھر انہوں نے یہ لکھا اس میں کہ وہ جو تھے وہ بچی کے خاتون کے سے کمر سے جو خنجر نکالا گیا پنڈی میں، اس کا جو ہے وہ فرانزک نہیں کیا گیا، اس کے فنگر پرنٹس نہیں لیے گئے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق تو پی ایف ایس سی رپورٹ اس کی سبمٹ ہوئی. ڈیفینیٹلی. اچھا، میں نے پوچھا جو ریسیڈینٹ آفیسر ہیں وہ ظاہر اقبال صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا. انہوں نے مجھے بتایا جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو قاتل تھا اس کا ایک جوتا وہاں پہ رہ گیا تھا، وہ جو کرائم سین تھا وہاں پہ رہ گیا تھا، اور جوتے کے ساتھ خون لگا ہوا تھا. پھر ہم نے اس کا جو دوسرا جوتا، اس نے چپل پہنے ہوئے تھے، جب جو دوسرا جوتا ہم نے ریکور کیا اور اس کے کپڑے ریکور کیے، تو وہ جو ان کے ساتھ وہ خون لگا ہوا تھا، اور جو جوتا جہاں پہ وہ چھوڑ گیا تھا، یہ وہ سارا جو بلڈ ہے وہ ان کا ڈی این اے میچ کر گیا تھا. پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ جو خنجر جو نکالا گیا تھا، اسٹرانگ ایویڈنس. ڈیفینیٹلی یہ سائنٹیفک سے بڑی اور کیا شہادت ہو سکتی تھی. پھر انہوں نے کہا جی وہ جو خنجر ہم نے نکالا، ہم نے اس کا بھی وہ فرانزک کروایا ہے. تو وہ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی کہ چارپائی تو ہم نے اس لیے نہیں شو کی کیونکہ یہ سارے جو انسیڈنٹ تھا وہ سینڈ میں ہو رہا ہے نا، تو ہم نے پورے سینڈ کا نقشہ بنایا تھا. لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ جو فالٹ ہے، جہاں میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ٹرائل کورٹ ہے، جو سیشن جج صاحب ہیں، وہ سزا دے رہے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. پھر ایسی کون سی اینو کے جو ہمارے ہائی کورٹ کے وہاں پہ ججز بیٹھے انہوں نے لگائی ہوئی ہے، ان کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. چلیے اچھی بات، انہوں نے یہ پوائنٹس انہوں نے یہ نوٹ کیے ہیں. پھر انہیں کا کام ہے نا اس کو چارج شیٹ کری، جو نیچے جج بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس نے غلط فیصلے دیے. اب قتل تو ہوا ہے، بچی کو، لڑکی کو قتل ہوئی ہے، لڑکی کو قتل ہوئی، اس کی اندر پیٹ کو جو بچہ تھا وہ بچے کی جان گئی، پھر اب اس کے ابو کی جان چلی گئی، اس کے ابو کے ماموں کی جان چلی گئی. وہ قاتل کون ہے لڑکی کا، وہ تو ڈھونڈے نا. یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کا قاتل کون ہے. ایک بندے کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس نے قتل تو جس نے کیا ہے، انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ قاتل کون ڈھونڈے. اب اس پہ ڈیفینیٹلی اب وہ جو وارثان ہیں، بچی کے جو والد ہے یا اس کے جو گھر والے ہیں، ان پہ کیا گزر رہی ہے، ان کا کیا قصور ہے. اگر آپ کی پروسیکیوشن ایسی ہے یا آپ کا نظام انصاف ایسا ہے تو وہ لوگ کہاں جائیں، وہ کیا کریں.
یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے اپنی جو ان کی پرفارمنس ہے. تو جو لوپ ہولز ہیں وہ ٹھیک کرنے دیٹس دا ریزنس کہ لوگوں کا جوڈیشل نظام جو ہے اس پہ سے ٹرسٹ اٹھتا جا رہا ہے. ایسے ہی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ان سالوں میں چکوال پہ اتنے زیادہ مرڈر ہوئے ہیں اور اتنے زیادہ مرڈر یہاں پہ ان کو سزائیں ہیں. یہاں ٹرائل کورٹ میں ان کی سزا ہوتی ہے, سزائے موت ہوتی ہے, اور ہائی کورٹ سے وہ جناب بری ہو جاتی ہیں. although I am also part of this system ڈیفینیٹلی آپ تو زیادہ بہتر جانتی ہے. exactly, لیکن لوگ آتے ہیں اور جب ہمارے پاس کیس لے کے آتے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہمیں انصاف ملے گا, اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور انصاف ملے گا. لیکن وہ جس بے یقینی کی کیفیت میں ہم سے سوال کرتے ہیں وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. وہ آج کل وہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہے نا زیر بحث ہے جس نے پورے ملک میں ہلچل مچائی ہوئی ہے, ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن رفیع صاحب کی, جس میں کہا کہ سسٹم کو لیپس کر گیا. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے سسٹم جو اوپر نہیں چل رہا, لیکن اب دیکھیں سسٹم آپ کا جو گراس روٹ لیول پہ وہ بالکل کولیپس ہے. لوگوں کو انصاف ملتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ ایک قتل کریں, دن دہاڑے قتل ہو تو بندہ جناب 8 سال کے اندر بندہ باہر آ جاتا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ ایزیلی باہر آ جائیں گے, کوئی آپ کو کچھ پوچھنے والے ہی نہیں ہے. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے سوسائٹی کے, مطلب کیا کرے. نبیل, اب آتے ہیں ہم موگلا کیس کی طرف. رپورٹس کے مطابق ایک 17 سالہ لڑکی 24 اور 25 جولائی کی رات کو گھر سے غائب ہوتی ہے, اور 31 جولائی کو اس کی لاش ملتی ہے ایک دربار کے پاس سے گھاس میں چھپی ہوئی. یہ کیا واقعات ہیں, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ دیکھیں یہ بھی بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ 25 جولائی کو وہاں پہ تھانہ جو صدر ہے تلہ گنج میں, وہاں پہ ایک رپورٹ ہوتی ہے, بندہ ایک آتا ہے, وہ ایف آئی آر کرواتا ہے. وہ بتاتے ہیں جی کہ ہماری جو بیٹی ہے, میری بھانجی ہے, سوری اس نے کہا کہ میری بھانجی ہے 17 سال کی. تو وہ رات کو میں جب جا رہا ہوں تو وہ گھر نہیں تھی, اپنی چرپائی پہ نہیں تھی, وہ غائب ہے. تو اسے کوئی بندہ اغوا کر کے لے گیا. اب 31 تاریخ کو اس بچی کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے. وہاں پہ موگلا گاؤں کے ساتھ ایک ہے ڈاکٹر ڈالی داخلی ہے موگلا, وہاں ساتھ ایک دربار ہے, وہ دربار کے پاس اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اور وہ گھاس سے کورڈ ہے, اوپر انہوں نے گھاس رکھا ہوا ہے. تو وہ جب ڈیڈ باڈی ملی تو اس کے چہرے پہ اور سر پہ زخم کے نشان تھے, خون لگا ہوا تھا, اور ناک سے تھوڑی جھاگ نکل رہی تھی. وہ 7-8 گھنٹے پرانی تھی ڈیڈ باڈی. تو اب جب یہ ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی تو مجھے پتہ چلا, میں نے اس پہ لکھا. تو اس وقت میں پولیس والوں سے میں نے بات کی تو ہمیں یہی تھا کہ یہ جو ہے آنر کلنگ لگ رہی ہے یا ایسی طرح انسیڈنٹ ہوئے. تو وہ پھر جو ہے 4 دن بعد پولیس نے بڑی زبردست انویسٹیگیشن کی, انہوں نے بندہ ٹریس کر لیا. اب وہ جو بندہ نکلا وہ اس بچی کا اپنا بہنوئی نکلا, اس کی جو بڑی بہن تھی اس کا ہسبینڈ. اس کو یہ بہت تکلیف دہ بات اس میں. اب دیکھتے اس میں ایک تو بہنوئی ہے, بہنوئی نے مارا کیوں, اس وجہ سے مارا, وہ بڑا وہ بہت زیادہ ایک شرمناک اور بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ اس کے انٹینشنز کیا تھے. اب دیکھیں اس کا جو بہنوئی تھا وہ تھا پہلے گھیب کا رہنے والا. تو پہلے اس بچی کی جو سسٹر اس کی شادی پہلے گھیب ہوئی تھی. اب وہ خود اس سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا. مطلب ایک اس نے بہن رکھی ہوئی ہے, ایک بہن اس کی بیوی آلریڈی, اور پھر اسی اپنی بیوی کی سگی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے, جبکہ اس کی بیوی پہلے آلریڈی ہے, اس کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کی وہ ڈیتھ نہیں ہوئی, اس کے ساتھ رہ رہی ہے, اس کے بچے ہیں مسئلہ. اب اس کو اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ اسلام پہ جو قوانین ہیں ان کے مطابق آپ 2 بہنوں کے ساتھ ایک ٹائم آپ شادی نہیں کر سکتے. اور پھر وہ بچے بھی نابالغ ہے, 17 سال اس کی ایج ہے. تو وہ پتہ چلا مجھے کہ وہ 3-4 سال سے وہ بچی کو وہ یوز کر ہے, اس کے ساتھ اس نے کا ریلیشن ہے. جو بچی جب اس کے ساتھ وہ گئی, اس کو وہ اپر اقلا کے لے گیا, رات تلہ گنج سے وہ اٹک لے گیا. تو وہاں وہ کسی مولوی کے پاس گیا کہ میرا اس سے نکاح پڑھوائیں. تو وہ جب مولوی نے اس سے پوچھا, اس کی ڈیٹیلز لی, پہلی شادی انٹیکٹ ہے. ہاں پہلی شادی انٹیکٹ ہے, اور 2 معصوم بچے ہیں, بڑے مائنرز ہیں اس کے بعد. تو وہ جب جناب مولوی نے جب اس سے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, کہ آلریڈی تم نے تمہاری بیوی ہے اور یہ تمہاری بیوی کی سگی بہن ہے, تو 2 بیویوں کے ایک ساتھ آپ نہیں رہ سکتے, یہ شادی تو نہیں ہو سکتی. تو اس نے بڑی کوشش کی, لیکن وہ مولوی نے نہیں مانا, انکار کر دیا, شادی اس کی نہیں ہوئی. اب وہ کیونکہ اپنے انٹینشن میں وہ ناکام ہو گیا, مقصد اس کا حل نہیں ہوا. اب وہ اس بچی کو دوبارہ واپس چھوڑنا چاہتا تھا جہاں سے اسے وہ لے کے گیا, مطلب موگلا وہ جو ڈاگ ڈالی ہے وہاں سے گھر چھوڑنا چاہتا تھا. اس بچی نے کہا کہ اب میں گھر کس منہ سے جاؤں, میں گھر نہیں جا سکتی وہاں.
تو وہ زبردستی اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے زبردستی اسے وہ کہ تم نے جانا ہی جانا ہے. اچھا وہ جناب اس کو لے کے آیا تلگان سے، انہوں نے رکشہ بک کیا اور وہ گاؤں کی طرف لے کے آیا جب بچی کو رکشے پہ. تو انہوں نے رکشے نے ان کو گاؤں کے پاس اتارا، اور وہ بچی جو ضد لگا لی، وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اسے زبردستی گھر چھوڑنا چاہتا تھا. تو وہ اس کو گھسیٹنے لگ پڑا کہ میں اس کو زبردستی گھر لے کے جاؤں. وہ سڑک پہ اس سے پہلے تو گھسیٹتا رہا. تو بچی جب بچی بڑی ہیلدی تھی، صحت مند تھی ماشاء اللہ، خوش شکل بھی تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ میں تو اسے گھر نہیں چھوڑ سکتا، ناکام ہوا، اس نے وہاں سڑک پہ پتھر پڑے ہوئے تھے، اس نے پتھر اٹھا کے اس کے سر میں مارے. کیا وہ کوئی سائیکو بندہ تھا؟ اس طرح کی اٹیمپٹ تو ایک سائیکو بندہ ہی کر سکتا ہے. دیکھیں اب یہ سائیکو کوئی تھا یا نہیں تھا یہ تو اب genuine- بعد میں پتہ چل سکتا ہے. سائیکو تو اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو شاید دیکھیں اتنا بڑا الٹریٹ بنا تو ہے جسے اتنا سینس نہیں ہے کہ میں نے ایک بیوی رکھی ہوئی ہے، اس کی میں سسٹر سے پھر شادی نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے. اب جب اس نے اسے پتھر مارے، سر پہ پتھر مار کے اس کو مار دیا، کلا بھی دبایا ہوگا، مار کے اس کی لاش اس نے ڈسپوز آف کی. ساتھ وہ دربار ہے وہاں پہ لاش پھینکی اس کے پاس اور اوپر گھاس رکھ دیا، کور کر دیا، اور صبح پھر لاش وہ مل گئی. تو اب دیکھیں پولیس کے لیے یہ چیلنج تو تھا کہ وہ کیسے ٹریس کرے. اب جب پولیس وہاں پہ گئی، پولیس کی جو ٹیم وہاں پہ گئی، ڈی ایس پی ہیں تلاگنڈ میں عبدالعزیز صاحب، اور وہاں ایس ایچ او جو ہیں وہ جو وہاں پہ گئے، تو اب اس کی دیکھیں، اس کی چال دیکھیں کہ وہ پولیس والوں کو چائے پیش کر رہا ہے، پانی پیش کر رہا ہے، ان کی بڑی آؤ بھگت کر رہا ہے. 2-3 دن بڑے جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے. ان اور پولیس ہماری جو ہمیں انفارمیشنز ملی ہیں، باقاعدہ اس نے بتایا کہ وہ لڑکی تو موبائل بھی یوز نہیں ہاں، کرتی جب تھی. پولیس والے نے پوچھا نا کہ وہ بچی کا جو ہے موبائل ہمیں بتائیں، اس کا موبائل نمبر بتائیں، انہوں نے کہا جی موبائل تو اس کے پاس تھا ہی نہیں، اس کے پاس یہ موبائل نہیں تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے پولیس نے بڑی زبردست انہوں نے کام کیا. پولیس نے بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی قابلیت دکھائی. پولیس نے انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے وہ جتنی فیملی ممبر سے سب کے الگ الگ انٹرویو کیے. وہ جو بچی کی جو سسٹر تھی اس نے بتا دیا کہ اس کے پاس موبائل تھا، میری سسٹر کے پاس. اس نے موبائل نمبر بھی دے دیا، اور اس سے وجہ جب ان کا وہ ریکارڈ ٹریس ہوا اور وہ پتہ چل گیا کہ وہ بندہ ہی ہے، اس کو وہ پھر گیٹ سے پھر پکڑ کے لے آئے. اور جب لے کے آئے تو اس نے سارا بتا دیا کہ میں نے اس طرح اس کو مارا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. اس نے مطلب بچی کو اس طرح اتنا بے دردی سے مارا. سے ایک سینسیٹیو کویسچن یہ بھی ہے کہ اس بچی کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، والد صاحب جو ہیں دوسری شادی کر چکے تھے، اور وہ کسی رشتہ دار کے گھر رہ رہی تھی. ہاں جی تو جی ایسے ولنریبل بچوں کے لیے کیا تحفظ ہے؟ مجھے تو یہ بات بہت زیادہ پریشان کر. دیکھیں اس کیس میں جو مجھے لگتا ہے نا سب سے جو زیادہ قصور ہے، جو شرمناک کردار ہے، وہ ہے بچی کے والد کا. بچی کی جو والدہ اس کی ڈیتھ ہوئی 6-7 سال پہلے، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد بچی کے جو والد انہوں نے دوسری شادی کی. جب دوسری شادی کی جس عورت کے ساتھ، اسی عورت کے بھائی کے گھر اس بچی کو رکھا دیا. مطلب وہ اس بچی کا حقیقی ماموں تو نہیں تھا، اس کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ایسا ہی ہے. اب یہ انہوں نے ان کے گھر جائے کہ بچی اب ان کے گھر رہنے لگ پڑی. وہ اب جو خود ساختہ ماموں بنا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ وہی جو ماموں بنا ہوا تھا، اس بچی کی شادی اس کے ساتھ تیار تھی. Oh my جو ایف آئی آر میں خود لکھا رہا ہے کہ میری بانجی ہے، میں اس کا ماموں ہوں، حقیقت میں اس کے ساتھ اس کی شادی تیار تھی، یا کہ وہ بچی اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ جناب اس کے ساتھ انوالو تھی، وہ جو مرڈر ہے جو اکیوز جو اس کے ساتھ تھی. تو وہ جناب اس لیے اس نے اس سے وہ بڑھا کے لے گیا جلدی کہ پہلے ہم اس کو میں خود اس کے ساتھ شادی کر لوں. تو یہ دیکھیں کہ سوسائٹی ہماری میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک والد ہے وہ اتنا اس کا اتنا وہ کیا بدوسلی کے الفاظ استعمال کر سے یہ نہیں سینس کہ اس کی بیٹی ہے وہ کہاں پہ رہ رہی ہے، کس حال میں رہ رہی ہے، اور پھر وہ بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح یہ ساری نوبت کیسے آئی. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بس بہت انفارچونیٹ تو ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ویلیوز کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جہاں پہ الٹریسی ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہ جو کیونکہ لوگ ہیں کہا تو یہ جاتا ہے نا، خطرہ گھر سے باہر ہے، جیسے لیکن جن لوگوں کے لیے خطرہ گھر کے اندر ہی ہے وہ کہاں جائیں؟ دیکھیے الماس، یہ گھر کے اندر بہت خطرہ ہوتا ہے، اسپیشلی یہ جو جوائنٹ فیملیز ہیں وہاں پہ. تو یہ تو ایسے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، مطلب رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باتوں میں یاد آ گیا، یہ گجر خانہ ہمارے جو ایریا یہاں پہ ایک گاؤں ہے، یہ پچھلے سال کا واقعہ. وہاں پہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی. پولیس کسی نے بتایا کہ یہ خاتون کی ڈیتھ ویسے نہیں ہوئی، اس کو مارا گیا ہے. پولیس نے نہ اس کی انویسٹیگیشن کی کیسے مارا گیا، اس کی قبر کشائی ہوئی کہ پتہ کیوں انہوں نے کیا. جب انہوں نے اس کا میڈیکل کرایا
تو وہ پتہ چلا کہ وہ خاتون ہے وہ پریگنیٹ ہے. خاتون پریگنیٹ کیسے؟ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ تو باہر ہوتا ہے, وہ 2-3 سال سے آیا ہی نہیں ہے. تو وہ پتہ چلا کہ اس کا جو تھا سسر تھا, یہ اس کی ساری کارستانی تھی, Oh my God. اور اسی لیے وجہ سے سسر نے اس کو مار دیا. چلو یہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, لیکن ایسے کیسز رپورٹ بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تو دیکھیے اس بچے کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ دیکھیں وہ جو ماموں خود ساختہ بنا ہوا ہے, اس وقت اس کو کتنا ایکسپائر کرتا رہا ہو. اور سب سے زیادہ جو المیہ ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا, جس پہ لوگ بات ہی نہیں کرتے, یہ جو ان اپروپریٹ ریلیشنز ہوتے ہیں اکثر گھروں میں ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں, بچے یا بچیاں بڑوں کو بتا بھی دیتے ہیں, تو فیملی ایشوز کہہ کے ان کو دبا دیا جاتا ہے, ڈسکس نہیں کیا جاتا, اور جو کلپریٹ ہوتا ہے اس کو شٹ اپ کال بھی نہیں دی جاتی. یہ بھی تو المیہ ہے نا ہماری جی سوسائٹی بالکل کا. ایسا ہی ہے. اور یہ بھی المیہ, اور دوسرے سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو وکٹم بلیمنگ واز ہوتی ہے. اب یہ جو ہے نا, میں نے جب اسٹوری دیکھی ہے تو کئی لوگوں نے کمنٹس ایسے کیے ہیں یہ کہ وہ 17 سال کی لوگوں نے کمنٹ ایسا کیا ہے کہ یہ بچی کا قصور تھا جی, اپنی بہن کے گھر اجاڑنا چاہتی تھی, اسے شرم نہیں آئی, اس نے کس کے ساتھ اپنے بلوئی کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے. اب لوگوں میں اتنا سینس نہیں ہے کہ اس کی ایج صرف 17 سال ہے, مطلب قانون کے مطابق وہ ابھی نابالغ ہے. پھر دیکھیں کہ اس کے جو ریلیشن بنا ہے وہ 3-4 سال سے اس بندے کے ساتھ وہ چل رہا ہے, بندے نے اس کو سیڈیوس کیا ہوا ہے, اس وقت اس کی کیا ایج ہونی ہے. پھر ایک بچی ہے اس کی اپنی امی نہیں ہے, 7-8 سال پہلے اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر اس کے باپ کے بھی اس کے سایہ نہیں ہے, باپ نے بھی اس کو ایسے چھوڑا ہوا ہے. اور یہاں ایسی پہ بچی اسلامی تعلیمات سے دوری بھی بہت بڑا دوری بھی ایسے فیکٹر ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی لاز ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں, محرم اور نامحرم کی تمیز انہیں نہیں ہے, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لاز ہمیں کہاں پہ منع کر رہے ہیں, کیا ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں. مطلب دیکھتے تھے کہ ایسی بچی جس کی اپنی والدہ کی ڈیتھ 7-8 سال پہلے ہو گئی ہے, اس کو تو تحفظ چاہیے. تو اسے تحفظ سے اس کے ابو کے سایہ اس کے سر پہ نہیں ہے, ابو نے اس کے ایسے چھوڑا ہوا ہے, وہ کسی بندے کے غیر بندے کے ساتھ رہ رہی ہے, تو اس بیچاری کو کتنے کمپلیکسز ہوں گے, وہ کس وہ تکلیف سے گزری ہوگی. تو اس کے بدلے اس کے بعد پھر وہ لوگ بلیم کیسے کر رہے ہیں کہ اس کا قصور تھا. تو یہ بڑی ایک عجیب ہماری لوگوں کی مینٹیلٹی بن گئی ہے کہ وکٹم بلیمنگ ہم کرتے ہیں, مطلب وکٹم کو ہم قصوروار سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ بڑا ایک ہے, تو میں سمجھتا ہوں شیمفل ایکٹ ہے ہمارا. نبیل, آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے, اور آپ نے بہت اہم کیسز کے اہم پوائنٹ سے ہمارے ناظرین کو جو ہے روشناس کروایا, اور 2 اہم کیسز پہ ہم سے ڈسکشن کی. امید ہے کہ ضرور ان کیسز میں انصاف ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ. ویلکم. جی تو ناظرین, آج کی گفتگو نے ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھائی ہے. جرم صرف اس وقت ختم نہیں ہوتا جب ملزم گرفتار ہو جائے, بلکہ انصاف اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کی ایویڈنس بھی کمپلیٹ ہو, اور ایویڈنس اتنی مضبوط ضرور ہو جس کو ختم نہ کیا جا سکے. لیکن ان دونوں واقعات کے درمیان ایک بات ضرور مشترک ہے کہ جتنے ہم جرم ہونے کے بعد مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جرم ہونے سے پہلے ان جرائم کی روک تھام کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہوں. امید ہے آج کی ایپیسوڈ سے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس طرح کے تمام واقعات سے محفوظ رکھے, اور ہماری بیٹیاں, ہمارے بچے اس تمام مکروہ جرائم سے محفوظ رہیں, مکروہ عمل سے محفوظ رہیں. آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا, اور ہمارے جوڈیشل سسٹم, ہمارے انویسٹیگیشن میں بہتری کے لیے جو تجاویز ہیں وہ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنا اور اپنے حق کا اور دوسروں کے حقوق کا ضرور خیال کیجیے گا. اپنی میزبان الماس پاور ایڈوکیٹ اور پیامی سحر کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.